کوئی نہیں۔ ایک ایسا بندہ جو عالم بھی ہے، جو مفتی بھی ہے، جو قاری قرآن بھی ہے، جو حافظ قرآن بھی ہے، لیکن اس کی موجودگی میں اگر آپ کا یا میرا کوئی ایسا پیر ہے جو فاسق و فاجر ہے، نمازوں کا پابند نہیں، داڑھی بھی کوئی نہیں رکھی ہوئی ہے، اور اب شریعت کیا کہتی ہے کہ ایک طرف عالم ہے، دوسری طرف وہ ڈبہ پیر آیا ہے، اب امامت کون کروائے گا؟ عالم دین کروائے گا یا 2 نمبر پیر کروائے گا؟ عالم دین۔ بولو عالم دین۔ اب اگر کوئی اس 2 نمبر پیر کو آگے کر دے، چلو اپنے آپ کو 1 نمبر ہی کہتا ہو، لیکن شریعت کا پابند اگر نہیں یا علم اس کے پاس کم ہے، تو اب شریعت کہتی ہے جس نے عالم دین کو پیچھے ہٹایا اور اس 2 نمبر بندے کو پیر کو آگے کھڑا کر دیا، جاہل کو آگے کھڑا کر دیا۔ اب یہ حدیث کا خلاصہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جو کسی جماعت سے ایک شخص کو کام پر مقرر کرے اور ان میں وہ موجود ہو تو اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہو، یعنی جس کو تم نے آگے کیا ہے، اور جو پیچھے کھڑے ہوئے، پیچھے کھڑے ہونے والوں میں کوئی ایک ایسا تھا جو اللہ کو اس سے زیادہ پسند تھا، مگر تم نے اس کو پیچھے کر دیا، جاہل کو آگے کر دیا، بے عمل کو آگے کر دیا۔ مصطفیٰ کی حدیث کیا بتاتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بے شک اس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب غور کرو جناب، ہمارے ہاں کوئی آ جائے نا، سالہ سال سے مسجد کا امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی 2 نمبر بھی آ جائے خشخشی داڑھی والا، امام صاحب پیر صاحب آ گئے نہیں نا نماز پڑھان دو، پیر صاحب عرشہ تو آئیں، پیر صاحب کو شریعت کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے یہ بنیادی مسائل ہیں، ہماری مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ مزید آگے چلیں، ایک سوال ہوتا ہے، بلکہ سوال کیا، ہماری بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں صرف کھڑپینچی چلتی ہے، صرف کھڑپینچی چلتی ہے، علاقائی بیس پہ، تعلقات بیس پہ۔ ہوتا کیا ہے، اس مولوی کو رکھو، اس مولوی کو نکال دو، کیوں؟ یہ کھری باتیں کرتا ہے، یہ صاف ستھری اور سچی باتیں کرتا ہے، اس کو سائیڈ مرواؤ۔ کوئی ایسا لے کے آؤ جو ہمارے تلوے چاٹے، جو ہمارے جوتے اٹھائے، کوئی ایسا مولوی بے غیرت سا لے کے آؤ جو ہمارے پیچھے چلے۔ اب یہاں پر بھی یہ فتویٰ سن لیں، یہ فتاویٰ رضویہ چھٹی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 582۔ اس پہ سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید قدیم الایام سے ایک مسجد کا پیش امام تھا، اب بعض اہل محلہ نے اس سے برخلاف ہو کر ایک دوسرے امام کو کھڑا کر دیا اور اس سے پہلے امام میں کوئی عیب شرعی جس سے معزول ہو سکے نہیں پایا گیا، شرع اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے کہ پہلا امام صحیح ہے، قرات بھی اچھی کرتا ہے، صاف ستھرا بھی رہتا ہے، شریعت کا پابند بھی ہے، لیکن کچھ اہل محلہ نے اس کو معزول کر دیا امامت سے اور اس کی جگہ دوسرا نیا امام لے کے آئے۔ اب شریعت حکم کیا دیتی ہے؟ سیدی اعلی حضرت یہاں پر جو جواب ارشاد فرماتے ہیں اگر واقع میں امام اول بد مذہب بھی نہیں اور نہ ہی اس کی طہارت یا قرات یا اعمال وغیرہ کی وجہ سے کوئی وجہ قرات ہے تو بلا وجہ اس کو معزول کرنا ممنوع ہے، حتیٰ کہ حاکم شرع کو بھی اس کا اختیار نہیں کہ اس کو معزول کرے۔ حاکم شرع کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو معزول کرے، اور کہ بغیر کسی وجہ کے قاضی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ مقررہ امام کو معزول کرے۔ قاضی بھی کسی مقررہ امام کو بغیر کسی شرعی عذر کے معزول کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں تو 4 بندے کسی مسجد کے مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس مولوی کو نکالنا ہے تو اگلے دن مولوی صاحب کا بوری بستر گول ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہاں یہ سنائیں، گناہگار نہ ہو۔ 4 بندوں کی باتوں میں آ کر آج فلاں مسجد کا مولوی نکال دیا، آج فلاں مسجد کا مولوی نکال دیا، فلاں فلاں آ رہا ہے، فلاں فلاں اپنے تعلق نبھا رہا ہے، جس کو جو پسند کرتا ہے پہلے کو غیر شرعی طور پہ فارغ کر کے اپنا پسندیدہ بلوایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کسی کو فارغ کرنے کی؟ 2 ہی وجوہات میرے سامنے آئی ہیں، میرے تجربے میں آئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے اس عالم دین کو فارغ کیا جاتا ہے جو حق بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے، جو کسی کے سامنے نظریں نہیں جھکاتا، اس کو فارغ کیا جاتا ہے۔ اکثر اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے
کہ اس کو کسی شرعی عذر کی بنیاد پہ فارغ کیا جاتا ہے کہ امام پر لازم نہیں کہ وہ مقتدیوں کی بات مانے، اور اگر کوئی ایسا امام ہے جو مقتدیوں کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ ہر ان کی بات ماننے لگ جاتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امام رہبر و رہنما ہوتا ہے، پیشوا و مقتدا ہوتا ہے، امام آگے چلنے کے لیے ہوتا ہے، پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری مساجد کے اندر ہماری عوام کا اور کمیٹی کے افراد کا یہ دل ہوتا ہے امام صاحب ہماری انگلی تھام لیں، جیسے جیسے ہم کہیں، جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، مہار ہوتی ہے، جیسے گھماؤ گھوم جاتا ہے، مولوی ہمارے کنٹرول میں ہو، ایسا تو کوئی ریموٹ کنٹرول مل جائے تو بہتر ہے۔ جس نے محمد عربی کی شریعت کو 9 سال 10 سال یا 12 سال پڑھا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کی چھتری تلے رہ کے حق کی صدا کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت